اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب دیکھے تو الذین ان لوگوں کو یخوضون جو نکتہ چینی کرتے ہیں جو نکتہ چینی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس اعراض کریں آپ، کنارہ کشی کریں ان سے، حَتَّى يَحُوضُوا یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیری اس کے علاوہ اور باتوں میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر بھلا دے تجھے شیطان فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى تو نہ بیٹھے آپ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں، من حسابہم ان نکتہ چینی کرنے والوں کے حساب کے متعلق کچھ بھی، ولیکن ذکرہ لیکن نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون شاید کہ وہ پرہیزگار بنے۔ بڑے اہم مضمون کی نشاندہی ہے، اور ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بڑی مہلک اور خطرناک ترین خطاؤں میں سے ایک خطا ہے جس کی قرآن پاک نے نشاندہی فرمائی ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو دین کی باتوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، دین کی نقلیں اتارتے ہیں، دین کی باتوں سے استہزاء اور مذاق کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ دین متین کے شرعی احکامات کی توہین کرتے ہیں، ان کے متعلق فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ان سے کیا ہو جائیں؟ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اگر وہ اپنی باتوں کا موضوع بدل ڈالیں، کسی اور بات میں لگیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ
انہی دینی باتوں کا مذاق اڑانے میں اور کہہ کے لگانے میں مشغول ہوں، تو ان کی مجلس سے اٹھ جائیں۔ اگر آپ کو بھول لگ جائے نا، شیطان بلا دے کہ میں نے تو نہیں بیٹھنا تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آ جانے کے بعد وہاں پر بیٹھنے کی اجازت۔ پہلی بات، دین متین کی توہین اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا بیٹھنا نہیں، ادھر دھیان نہیں رہا، یاد آ گیا، یاد آتا جائے فوراً اٹھ جانا ہے، کیونکہ یہ ایسی ناپسندیدہ مجلس ہے کہ ممکن ہے اللہ کسی وقت بھی ان استہزاء کرنے والوں پہ اپنا عذاب نازل کر دے، کوئی پتہ نہیں ہے، کب بجلی آئے انہیں جلا دے، کوئی پتہ نہیں، زمین پھٹے وہ زمین میں چلے جائیں۔ آپ کے علم میں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے پڑھائی کے دور میں ایک حج کے موقع پر ہمارے 3 جلیل القدر علماء تشریف لے گئے تھے۔ ایک ہمارے استاد تھے، استاذ العلماء حضرت مولانا یعقوب تبسم صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی فوت ہو گئے۔ دوسرے سفیر اسلام حضرت مولانا علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تیسرے داعی توحید و سنت حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب میاں والی سے، یہ 3 علماء، میں نے 2 بندوں سے یہ قصہ سنا، مولانا احمد شعیب خان صاحب سے بھی اور حضرت استاد جی رحمہ اللہ سے بھی۔ حج کے ایام تھے اور مینا کے میدان میں خلقت جمع تھی، کسی خیمے کے کونے میں چند لوگ بیٹھے تھے اور اچانک زمین پھٹی ہے اور ان لوگوں کو لے کے نکل گئی۔ پوری کوشش کی گئی، زمین کو کھودا گیا، لیکن آخری حدوں تک پہنچنے کے بعد ایک آدمی کا سر نظر آیا اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ قریب ترین بیٹھنے والے لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ امن والی جگہ ہے، حرم ہے، حج کے موقع ہے، معافیاں مانگنے والے معافیاں مانگ رہے ہیں، رحمت نازل کرنے والا اپنی مہربانیاں نازل کر رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ اللہ کو ان پہ اتنا غصہ آیا ہے کہ اللہ نے حج کے موقع پر مینا و مزدلفہ کے میدان میں اللہ نے انہیں زمین میں دنسا کے رکھ دیا ہے، اتنا غصہ اللہ کو آ گیا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ یہاں بیٹھ کے اپنے ملک میں کاروبار اور سود کے لین دین کے متعلق اپنی نئی پالیسیاں بنا رہے تھے۔ دین کا استہزاء
یہ کسی وقت بھی عذاب الہی میں مبتلا کر سکتا۔ میں آپ کو چند باتیں عرض کروں، آپ ان باتوں کو خدا را سمجھ جائیں اور دل و جان سے ان پہ عمل پیرا ہوں۔ بعض علماء بعض باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے تقدس اور احترام کو بڑھانے کی خاطر بات کر رہے ہیں۔ علماء کا تقدس و احترام یہ ہے کہ ملائکہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ان علماء کو اپنے مزید تقدس بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کبھی کوئی اکٹھ ہوتا ہے، تعزیت کا موقع لے لیں، کسی شادی کی تقریب میں چند بندے کھانے کی انتظار میں بیٹھے ہوں، ان کو لے لیں، ہم نے 20 لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ نے بھی 20 لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ دین اور دین والے لوگ، یہ دو چیزیں عام طور پہ لوگوں کی زبانوں پہ بطور نشانہ ہوتی ہیں۔ سن رہے ہو؟ دین اور دین کے بعض احکامات نشانہ ہوتے ہیں، یا پھر دیندار لوگ، علماء کی جماعت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب یہ قول منسوب ہے کہ اگر آپ اپنے کردار اور اپنے عمل سے علماء کی توہین کر رہے ہیں تو آنے والی آپ کی 7 نسلوں میں ایک بچہ بھی عالم دین نہیں بنے گا۔ دوسری بات، عام لوگوں نے یہ احساس کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم ان کے متعلق زبانیں کھولتے جائیں، بدتمیزیاں کرتے جائیں، کون ان کے دفاع میں کھڑا ہوگا، کون ان کے حق میں کھڑا ہوگا، کون ان کی لڑائی لڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ان کے حق میں کوئی بھی کھڑا نہ ہو، ان کی لڑائی کوئی بھی نہ لڑے، ان کی حمایت کوئی بھی نہ کرے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے نسب العین کو سنبھال کے رکھا ہے۔ جو اللہ اپنے نبیوں کو رسوا ہونے نہیں دیتا تھا، وہ پروردگار ان کی مسند پہ بیٹھنے والے علم والے لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آواز کھولیں، کیا ہے؟ لیکن یہ بات بڑے تجربے کی ہے کہ جن لوگوں کی زبانیں دیندار لوگوں کے متعلق ہمیشہ کھلتی رہی ہیں نا، اور انہوں نے اپنی زبانوں کو لگام نہیں دی اور انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی، آپ یاد رکھیے آخرت کا پتہ نہیں، رب جانے وہ جانے، ان کا دنیاوی طور پہ انجام لوگوں نے اچھا نہیں دیکھا۔ اس لیے قرآن پاک نے
بڑی خوبصورت تاکید کی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جن کو اعتراض ہے ہمارے دین پر، نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہیں، غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، اعتراض بنانے کی کاوش و کوشش میں مگن رہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اگر یہ اپنا موضوع بدل لیں اور باتوں میں لگ جائیں تو درست، اگر یہ نہ لگیں انہی باتوں میں مگن رہیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بلا دیا، غلطی ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو حکم ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب بھی یاد آ جائے، دھیان چلا جائے ایسی مجلس سے فوراً اپنے آپ کو دور کرو، کیونکہ یہ مجلس ظالموں کی مجلس ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ اپنے نبی کے نسب و لین کو سنبھالنے والوں کے دفاع پہ تل جائے اور انہیں برباد کرنے پہ تل جائے، ایسے نہ ہو کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بربادی تمہیں بھی مل جائے۔ وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، پرہیزگاروں، نکتہ چینی کرنے والوں کا حساب تم سے نہیں لوں گا، ہاں وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ، تمہارا کام ہے دفاع کرنا، نصیحت کرنا، اچھے طریقے سے بتانا تاکہ وہ ڈر جائیں، اگر تمہاری نصیحت کے بعد بھی وہ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے تو فَلَا تَقْعُدْ، آپ ان سے دور ہو جائیں اور آپ ظالم قوم کا حصہ نہ بنیں۔